अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। पर्दा अक्ल की नज़र में लजीज तरीन खाने को कोई भी यूं नहीं छोड़ता कि उस पर मक्खियाँ बैठे। मुआलजीन की तरफ से ताकीद है कि खानों को ढाँप कर रखें ताकि उन्हें मौसमी असरात या मुज़र सेहत जरासीम से बचाया जा सके। यह असूल हर शख्स के इल्म में है और वो हतल मकान इस पर कारबंद रहने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान जो भी ग़ज़ा इस्तेमाल करता है इसका मकसद हसूल सेहत है। लेकिन अगर ख़ुद ग़ज़ा सेहत के असूल के मुताबिक ना होगी तो सेहत के बजाय मर्ज़ का ज़रिया बनेगी। हम जब ग़ज़ा को जरासीम और मक्खियों वगैरह से बचाना ज़रूरी ख्याल करते हैं, जबकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ ग़ज़ा को या जिस्म को वक्ती नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो औरत के लिए पर्दा की ज़रूरत क्यों नहीं? बेपर्दगी सिर्फ जिस्मानी अमराज का ज़रिया ही नहीं बल्कि रूहानी एतबार से भी मुअल्लक़ ईमान है। आप जानते हैं कि खाना जिस कदर सादा होता है, ख़राब होने के बाद इसका तअफ़्फ़ुन भी मामूली होता है, लेकिन अगर खाना आला और लतीफ़ किस्म का हो तो ख़राब होने के बाद भी इसकी सरंड और तअफ़्फ़ुन भी इस कदर शदीद होती है। यही हाल औरत का है कि वो उम्र के जिस हिस्सा में भी हो या हुस्न व जमाल के जिस दर्जा पर भी हो, बेपर्दगी इसके हक़ में जिस्मानी और रूहानी एतबार से उतनी ही मौलिक है। आप जानते हैं कि नज़र बरहक है। देखने वाली आँख अपनी बसारत में देखने वाली की नीयत के मुताबिक असर करती है। वालिदैन अपने बच्चों को शफ़क़त की नज़र से देखते हैं तो बच्चों की नशो नुमा पर अच्छा असर पड़ता है। उस्ताद शागिर्द को नाराज़ होने की हालत में देखता है तो शागिर्द पर इसके मुताबिक असर पड़ता है। इसी तरह कोई शख्स किसी को बुरी नज़र से देखता है तो इसका असर भी ज़ाहिर और यकीनी है। जब औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती हैं तो देखने वालों की नज़रें अपना काम करती हैं। और आपका क्या ख्याल है कि इस बुरी नज़र का औरत के जिस्म और रूह गैरों की बुरी नज़र की ज़हरीली तासीर
آنے لگتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں یہ دونوں جماعتیں نہ صرف وجود میں آ چکی ہیں بلکہ ان کی بہتات ہے۔ جا بجا آپ کو دادا گیری کرتے ظالم و جابر لوگ نظر آئیں گے۔ اسی طرح مذکورہ صفات کی حامل عورتیں سڑکوں، بازاروں، اسکولوں، تقریبات میں نظر آئیں گے۔ اب بازاروں میں عورتوں کی اس قدر کثرت ہونے لگی ہے کہ غیرت دار اور حیات دار آدمی کے لیے دکانوں سے اپنی ضرورت پوری کرنا ایک مشکل امر بن گیا ہے۔ مردوں کو شرم آ جاتی ہے مگر عورتوں کو شرم نہیں آتی، اور دن بدن اس صورتحال میں زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔ غیر مسلم خواتین سے بحث نہیں، خود ہماری مائیں بہنیں بھی کثرت کے ساتھ سڑکوں پر بے پردہ دکھائی دیتی ہیں، اور اسکول و کالج میں پڑھنے والیاں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پردے کا حکم معاف کروا کے آئے ہیں۔ والدین کو بھی اپنی بچیوں کی بے پردگی پر غیرت نہیں آتی اور اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح اپنی عزت کو ہیبتناک نظروں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں۔ تقریبات کے موقع پر کھل کر بے پردگی کی جاتی ہے، اور کہیں تو یہ غضب ہوتا ہے کہ مرد بہرے عورتوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بغیرت عورتیں اجنبی مردوں کے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہیں۔ اس طرح گھروں کے اندر پردے کا اہتمام باقی نہیں، ذرا سے رشتے کو بے پردگی کا بہانہ بنا لیا جاتا ہے۔ نامحرم لڑکے وقت بے وقت گھروں میں آتے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں اور گھر والے سے محض دوستی پر محمول کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں بدکاریاں ہوتی ہیں اور فتنے برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اب فرموں اور کارخانوں میں لڑکیوں کی ملازمت کا فیشن بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روز شرمناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ آخرت میں اس بے حیائی پر جو سخت عذاب ہوگا اور جنت سے محرومی ہوگی وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس سے بھی خطرناک بڑھ کر یہ بات ہے کہ جب علماء اس بے حیائی پر نکیر کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ لوگ اپنی غلطی کا احساس کریں اور شرم و غیرت کا اظہار کریں، الٹے بے پردگی کی طرف سے وکالت شروع کر دیتے ہیں، اور غیروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ اور ان کے لیے بڑی حق تلفی ہے۔ دوسری محمل مشگافی یہ کی جاتی ہے کہ اسلام میں چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہے۔ علماء نے اسے خواہ مخواہ ضروری قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں سرے سے غلط ہیں، جو دشمنان اسلام کے زہریلے پروگنڈے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو گئی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی اصل ترقی محض دولت کے اصول اور مادی اسباب کی فراہمی میں نہیں ہے، بلکہ واقعی ترقی یہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے، اس میں شریفانہ انسانی خصلتیں پیدا ہوں اور وہ اپنے مقاصد تخلیق سے آگاہ ہو کر عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور جانوروں کی بے ایمانہ حرکتوں سے باز رہے۔ اسلام کی نظر میں اصلی اور واقعی ترقی یہی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ پردہ اس واقعی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے یا اس کے لیے مددگار ہے۔ پردہ سے شرافت کا معیار بلند ہوتا ہے، انسان کو انسانیت کا سبق ملتا ہے، وہ بدکاریوں کی نجاستوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ پردہ نہ جاننے کتنے فتنوں سے نجات کا ذریعہ اور امن و عافیت کا بہترین وسیلہ ہے، جبکہ بے پردگی سے انسان کا جوہر انسانیت یعنی جذبہ شرم و حیات داغدار ہو جاتا ہے۔ جانوروں کی سی خصلتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر گھر فتنے کھڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور انسانی نسلیں غیر محفوظ اور رشتے غیر معتبر ہو جاتے ہیں۔ پردہ سے عورتوں کی حق تلفی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ یہ عورت کی حق تلفی سے بچاؤ کے لیے بہترین ڈھال کا کام دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس معاشرے میں پردے کا رواج ہوگا وہاں عورتوں پر دست درازی اور ان کے ساتھ ظلم و تعدی کی شرح یقینی طور پر نہایت معمولی ہوگی۔ دراصل عورت کے حق کو تلف کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض اپنی مطلب برآری کے لیے عورت کو دنیا کی چمک دمک کا لالچ دے کر اسے گوشہ عافیت سے نکال کر دنیا کے حقیر بقاؤ مال میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسلام نے تو عورت پر کمائی کا بوجھ بھی نہیں رکھا، بلکہ اس کے شوہر یا دیگر رشتہ داروں کو اس کی کفالت کا ذمہ دار بنایا ہے، تاکہ صنف نازک کو کسی مشقت کا تحمل نہ کرنا پڑے اور وہ عافیت کے ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریاں انجام دیتی رہے۔ جو لوگ پردہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ عورتوں کے خیر خواہ نہیں بلکہ ان کے سخت ترین دشمن اور بدخواہ ہیں۔
چہرے کا پردہ بھی اسلام میں ضروری ہے، خاص کر اس فتنے کے دور میں بلا شدید ضرورت کے عورت کے لیے غیر مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا اور مردوں کا اجنبی عورتوں کا چہرہ دیکھنا قطعاً جائز نہیں۔ معارف القرآن یہ بات علماء اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ آیات قرآنیہ، حدیث طیبہ اور فقہائے امت کی تصریحات اس پر واضح دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کا استعاذہ جو آج کل باعظم خود دانشوروں کا شیوہ ہے، نہایت خطرے کی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے پردگی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مردوں اور عورتوں کو اپنے اپنے جو حدود ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے پردہ لازم رکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے چاردیواری کے اندر رہنے کے بولا ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے محفوظ جو حفاظت کی جگہ ہے وہ گھر ہے، اور گھر کو عورت کا جو ہے نا ایک محفوظ قلعہ بنا دیا گیا ہے، اور عورت جتنا اپنے آپ کو باہر نکلنے سے بازاروں میں، دکانوں میں، اور جہاں پہ اکثریت مردوں کی ہوتی ہے وہاں پہ اگر عورت جائے گی تو اس کی اپنی عزت خراب ہوگی یا دوسرے لوگ دیکھیں گے تو اس میں اس عورت کا قصور ہے، نہ کہ ان مردوں کا قصور ہے۔ ان کو تو وہ گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جب عورت اس طرح بغیر پردے کے جائے گی تو پھر بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بیٹیوں کو اور مردوں کو سب پر جو اللہ تعالیٰ نے پردے کا، حیا کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بزرگ، اور ان میں ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی، جہاں بھی، جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں جہاں بھی مسلمان بہن بھائی آفتوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز، قرآن پاک اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بچے، جو بھائی بے روزگار ہیں، پردیسوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں میں کنواریاں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے غیبی اسباب پیدا کرے، ان کے لیے اچھے نیک رشتے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب والدین کو اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر خاص فضل اور کرم ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔